الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبض کے علاج کے لیے مقعد میں انگلی داخل کرنے سے روزے پر کچھ اثر پڑے گا؟ سوال کیا گیا ہے، مجھے قبض کی شکایت ہے تو کیا قضائے حاجت کے دوران فضلہ باہر نکالنے کے لیے اپنی انگلی مقعد میں داخل کرنے کی اجازت ہے، اور کیا یہ کام میں فرض یا نفل روزے کی حالت میں بھی کر سکتا ہوں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ روزے دار کے لیے مقعد میں انگلی داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، اس بارے میں مختلف آراء ہیں۔ چنانچہ کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر روزہ دار مقعد میں انگلی داخل کر لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ شیخ زکریا انصاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی مقعد میں انگلی داخل کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر یہی کام روزہ دار کی اجازت سے کوئی اور کرے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ استنجا کرتے ہوئے انگلی کے پوروں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر تھوڑی سی انگلی بھی داخل ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اسن المطالب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مقعد سے کسی بھی چیز کے داخل ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اسے کھانا پینا نہیں کہا جا سکتا۔ اس موقف کو اپنانے والوں میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ہیں۔ شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ الشرح الممتع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 369 میں کہتے ہیں، اس مسئلہ میں مطلق طور پر راجح قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہی ہے۔ دیگر معاصرین کے اقوال کی طرف توجہ بھی نہیں دینی چاہیے۔ موجودہ دور میں سخت بخار کی صورت میں دیے جانے والے حقنے مشہور ہیں، جو کہ مقعد کے راستے داخل کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مقعد کے راستے سے مریض کا درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے جو آلہ داخل کیا جاتا ہے، ان تمام سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے پاس طلبہ علم کے لیے ایک اہم اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں شک ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، تو اصول یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا یہاں تک کہ کوئی دلیل ٹوٹنے کی مل جائے۔ چنانچہ اس موقف کے مطابق راجح بات یہی ہے کہ جس شخص نے اپنی مقعد میں انگلی داخل کی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس عمل سے روزہ ٹوٹنے کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہاں متنبہ رہنا ضروری ہے کہ شرمگاہ کو اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور آپ اپنی بیماری کے لیے ادویات، علاج اور ملین اشیاء استعمال کر کے اس قسم کے ناپسندیدہ عمل سے بچ سکتے ہیں، اور ہمیں نہیں لگتا کہ طبی ماہرین ایسے کام کرنے کا کہتے ہوں یا اس کام کے لیے رہنمائی کرتے ہوں۔ اس لیے آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو اپنا معائنہ کروائیں، امید ہے کہ وہ آپ کو مفید مشوروں سے نوازیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کو شفا اور کامل عافیت سے نوازے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 200686۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔